بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کے پیٹ میں گیس ہو جاتی ہے. تو یہ جو گیس بن جاتی ہے پیٹ کے اندر، یہ تین صورتحال میں آپ کو پریشان کرتی ہے. پہلی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کو بہت زیادہ ڈکار آنا شروع ہو جاتی ہے. دوسری صورتحال ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو فلیچوینس کا مسئلہ ہوتا ہے، آپ کو ریح کا مسئلہ ہوتا ہے، آپ کو بہت زیادہ ہوا خارج ہوتی ہے. تیسری صورتحال ہوتی ہے وہی ہوتی ہے کہ آپ کو اپھارا ہو جاتا ہے، آپ کا جو پیٹ ہے وہ آپ کو پھولا پھولا محسوس ہوتا ہے، خصوصاً کھانا کھانے کے بعد. جب آپ کو بہت زیادہ گیس بننے لگتی ہے پیٹ میں تو کیا ہوتا ہے، تو آپ بہت زیادہ ہوا پاس کرنے لگتے ہیں، آپ کی جو ہوا ہے وہ بہت زیادہ خارج ہونے لگتی ہے. تو اس طرح آپ سوشل امبیرسمنٹ کا شکار ہوتے ہیں. آپ کہیں دوستوں میں بیٹھتے ہیں تو آپ شرمندگی کا باعث بنتے ہیں، اور اسی وجہ سے آپ نہ دوستوں سے ذکر کرتے ہیں نہ رشتے داروں سے ذکر کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پرابلم ہے. تو اگر آپ کو یہ پرابلم ہے تو آپ کو ڈاکٹر کو ضرور دکھانا چاہیے. اس صورت میں جو آپ کا پیٹ ہے وہ آپ کو بہت زیادہ پھولا پھولا آپ کو محسوس ہوتا ہے. اگر آپ کو ہوا خارج ہوتی ہے، ریح کا اخراج ہوتا ہے اور وہ دن میں 12 سے لے کر 25 مرتبہ ہوتا ہے تو یہ کوئی خطرے والی بات نہیں ہے، اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. نقصان اس وقت ہوتا ہے یا خطرے والی بات اس وقت ہوتی ہے کہ جب آپ کے پیٹ میں گیس بہت زیادہ بن رہی ہوتی ہے، پیٹ بھی آپ کو پھولا پھولا محسوس ہو رہا ہوتا ہے لیکن ہوا کا اخراج نہیں ہوا ہوتا ہے، ہوا جو ہے وہ خارج نہیں ہو رہی ہوتی. اور اس صورت میں اگر آپ کو ساتھ الٹی آتی ہے یا آپ کے پیٹ میں درد ہوتا ہے تو یہ جو سچویشن ہے یہ خطرناک سچویشن ہے. اگر ایسی سچویشن ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے. جو ڈکار آپ عام طور پر لیتے ہیں وہ بیسیکلی معدے کی گیس ہوتی ہے. اس کے اندر کچھ گیسیں موجود ہوتی ہیں جیسے کہ آکسیجن اس کے اندر موجود ہوتی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ اس کے اندر موجود ہوتی ہے، اور اس کے اندر ہائیڈروجن موجود ہوتی ہے. بیسیکلی اس کی جو اسمیل ہے وہ بری نہیں ہوتی، لیکن جب آپ ڈکار لے رہے ہوتے ہیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سوشلی آپ تھوڑا سا برا محسوس کرتے ہیں جب ہم ڈکار لے رہے ہوتے ہیں. اچھا، آپ یہ جو ہوا کا اخراج کرتے ہیں، جو آپ کو یہ گیس کا مسئلہ ہوتا ہے، ریح زیادہ خارج ہو رہی ہوتی ہے، تو اس میں ہوتا ہے کیا ہے؟ اس میں ہوتا ہے یہ ہے کہ گیس چھوٹی آنت سے بڑی آنت میں جا کر پھنس جاتی ہے اور آگے موو نہیں کرتی. تو کیا ہوتا ہے، بڑی آنت میں ہائیڈروجن گیس اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے اور میتھین جو گیس ہے وہ اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے. یہی میتھین جو گیس ہے اس کی وجہ سے اس کے اندر جو بیڈ اسمیل کا جو ہے وہ آپشنس پہ پیدا ہوتا ہے، مطلب کہ جو اسمیل ہے وہ پیدا ہوتی ہے میتھین گیس کی وجہ سے. تو دوستو یہ وہ 3 طریقے ہیں جس سے آپ کو گیس کا جو مسئلہ ہے وہ کریٹ ہوتا ہے. تو اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے اور آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہتے تو 2 وجوہات میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کی ویسے تو بہت ساری وجوہات ہیں لیکن 2 جو وجوہات جو کامن ہیں اس میں ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو جسم آپ کے کھانے کے ساتھ کرتا ہے، یعنی کہ فرمنٹیشن. یہ جو آپ کی بڑی آنت ہوتی ہے اس کے اندر بیکٹیریاز ہوتے ہیں، یسٹ ہوتا ہے اور اس کے اندر موجود ہوتا ہے فنگس. اچھا، ہم جب بھی کوئی کھانا کھاتے ہیں یا زیادہ کاربوہائیڈریٹس والا جب بھی کوئی کھانا کھاتے ہیں، مشہور کاربوہائیڈریٹس جیسا کہ لیکٹوز ہے، اگر ہم اس کو لے کر جاتے ہیں جو کہ دودھ والی پروڈکٹس میں، ڈیری پروڈکٹس میں موجود ہوتا ہے. اسی طرح ایک اور مشہور کاربوہائیڈریٹ جسے ہم ریفینوز بولتے ہیں. تو اگر یہ کاربوہائیڈریٹس اگر ہم اپنے اندر لے کے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ بڑی آنت میں جب یہ کاربوہائیڈریٹس جاتے ہیں تو وہاں جو بیکٹیریا ہوتے ہیں، بیکٹیریا کی یہ پسندیدہ خوراک ہوتی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہاں پر فرمنٹیشن کرتے ہیں اور یہ جو کاربوہائیڈریٹس ہیں یہ صحیح طرح ڈائجسٹ نہیں ہوتے، صحیح طرح بڑی آنت میں ہضم نہیں ہوتے، اور بیکٹیریا کیا کرتے ہیں، فرمنٹیشن کرتے ہیں، ان کی یہ پسندیدہ خوراک ہوتی ہے. تو اسی صورتحال میں جب یہ پروسیس ہو رہا ہوتا ہے تب یہ میتھین گیس پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جب آپ فارٹ کرتے ہیں یا بولی کا اخراج ہوتا ہے تو اس میں اسمیل پیدا ہوتی ہے. آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا گوریلا کو. یہ جو گوریلا ہوتا ہے یہ بہت زیادہ گھاس کھاتا ہے، بہت زیادہ گھاس کھاتا ہے، درخت کے پتے بہت زیادہ کھاتا ہے. تو یہ سب کا سب سارے کا سارا ایک کاربوہائیڈریٹس والی غذا ہے. ٹھیک ہے، تو جب آپ بہت زیادہ کاربوہائیڈریٹس کو اپنے اندر لے کے جاتے ہیں تو جو کاربوہائیڈریٹس ہے وہ آپ کے اندر بڑی آنت میں جا کے صحیح طریقے سے ڈائجسٹ نہیں ہوتا، یہ صحیح طریقے سے وہ ہضم نہیں ہوتا. تو جب وہ ہضم نہیں ہوتا تو یہ وجہ بنتا ہے آپ کے پیٹ میں گیس بننے کی. اچھا دوستو، دوسری جو وجہ ہے گیس بننے کی وہ یہ ہے کہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو بہت جلدی کھانا کھاتے ہیں، یعنی اس کو صحیح طریقے سے چبا کر اس کو آپ کھانا نہیں کھاتے. دوسرا، آپ کھانا کھاتے ہوئے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یا آپ کو کوئی سٹریس ہے، آپ کو یا کوئی پریشانی ہے تو اس کے دوران آپ کھانا کھاتے ہیں
اور کھانا کھانے کے دوران آپ پانی پیتے ہیں یا کھانا کھانے کے فوراً بعد آپ پانی پیتے ہیں، یا ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو بہت زیادہ مقدار میں کھاتے ہیں، نارمل سے روٹین سے ہٹ کے بہت زیادہ کاربوہائیڈریٹ والی غذا کھا لیتے ہیں، یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کھانا کھانے کے بعد گرم یا بہت زیادہ ٹھنڈے مشروبات پیتے ہیں، تو یہ بھی وجہ بنتے ہیں آپ کے جو گیس ہے پیٹ میں بننے کی. یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ وجہ بنتی ہیں. اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ اکثر لوگ کھانا کھانے کے فوراً بعد لیٹ جاتے ہیں، تو آپ فوراً لیٹا نہ کریں، آپ تھوڑی سی چہل قدمی کر لیا کریں، تو اس سے جو ہے وہ کھانا آپ کا ہضم بھی ہوتا ہے اور جو ہے نا گیس کی وجہ نہیں بنے گا. دوسری بات یہ کہ آپ اسے ٹھیک کیسے کر سکتے ہیں اپنی، یعنی کچھ عادات ایسی ہوتی ہیں کہ وہ آپ اپناتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے اندر جو پیٹ کے اندر ہے وہ گیس نہیں بنے گی. ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب بھی آپ کھانا کھائیں تو کھانا بہت زیادہ مقدار میں وہ کھاتے ہیں. مثال کے طور پر آپ ایک پلیٹ لیتے ہیں، اس کو بھر لیتے ہیں رائس کے ساتھ، چاولوں کے ساتھ، بہت زیادہ بھر لیتے ہیں اسے. تو آپ نے یہ نہیں کرنا، آپ کم مقدار میں کھائیں اور بے شک کئی بار آپ کھائیں. یعنی اگر آپ چاول کھا رہے ہیں اسے ایک چھوٹے سے باؤل میں لے لیں، تھوڑا سا اسے کھا لیں، ایک گھنٹے بعد تھوڑا سا اور لے لیں، یعنی کم مقدار میں کھائیں اس کو، اور بار بار آپ اسے کھا سکتے ہیں. اس طرح جو کاربوہائیڈریٹس ہے وہ صحیح طریقے سے آپ کو ہضم ہو جائے گی. اور جب آپ نے کھانا کھانا ہے تو آپ نے اسے چبا چبا کر کھانا ہے اور جلدی جلدی نگلنے کی کوشش نہیں کرنی. تو اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر یہ وجہ بنے گی آپ کی گیس بننے کی. تو کھانا کھانے کے دوران آپ نے پانی نہیں پینا، نہ کھانا کھانے کے فوراً بعد آپ نے پانی پینا ہے. اور آپ نے کھانا کھانے کے فوراً بعد نہ کوئی گرم مشروب لینا ہے اور نہ کوئی ٹھنڈا مشروب لینا ہے. اگر آپ ٹھنڈا مشروب لیتے نہیں ہیں تو آپ نے روم ٹیمپریچر والا لینا ہے. اور آپ نے کیا کرنا ہے، کھانا کھانے کے بعد فوراً بعد نہیں لیٹنا. کھانا کھانے کے بعد آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ کچھ چہل قدمی کریں، آپ فوراً لیٹ جائیں، اپنے آپ کو فزیکل ایکٹیو رکھیں اور کوشش کریں آپ جم جوائن کر لیں. تو جب یہ آپ عمل کریں گے تو آپ کی جو گیس بننے کا جو عمل ہے وہ بہتر ہونے لگے گا. جو آپ کاربوہائیڈریٹس والی غذا کھائیں گے تو یہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ آپ کو صحیح سے ہضم ہوگی. اور جب بھی آپ کاربوہائیڈریٹس والی غذا کھائیں گے تو آپ نے زیادہ مقدار میں اس کو نہیں کھانا، ایک ہی وقت میں تھوڑا 4-5 دفعہ آپ اسے کھا لیں، لیکن تھوڑی مقدار میں کھائیں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ وہ صحیح سے ہضم ہوگی اور جو گیس بننے کا عمل ہے وہ بھی بہتر ہوگا. اگر آپ گھریلو نسخوں کی بات کرتے ہیں یا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ گھریلو کو ٹوٹکے آزمائیں جس سے آپ کی جو گیس کا مسئلہ ہے، اب پھارے کا مسئلہ ہے، ڈکاروں کا مسئلہ ہے، یہ حل ہو جائے، تو آپ ہلدی کا استعمال کریں، آپ کو فائدہ ہوگا. آپ دھنیا کا استعمال کریں، آپ کو فائدہ ہوگا. آپ سونف کا استعمال کریں، آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے. یا پھر آپ پودینے کی چائے بنا کر پئیں، یہ آپ کے لیے بہت زیادہ افیکٹو ہے. ویسے مارکیٹ میں آپ کو ایک بہت مشہور سیرپ ہے جسے ہم سیمیٹیکون بولتے ہیں، وہ گیس اور پھارے کے لیے ہیں. اگر یہ آپ استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے. لیکن آپ یہ کوشش یہ کریں دھنیا کا، پودینے کا، اور پودینے کی چائے پئیں، دھنیا، سونف، ہلدی، ان کو اپنے غذا کا حصہ بنائیں. اور جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں کوشش کریں ان پر عمل کریں، تو انشاءاللہ جو گیس بننے کا عمل ہے وہ بہتر ہوگا اور آپ کو جو خوراک ہے وہ صحیح طریقے سے آپ کی ہضم ہونے لگے. آخر میں دوستوں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ دوستوں سے شیئر کیجیے گا، دوست احباب کو اس چینل میں سبسکرائب ضرور کر لیں. اس سے یہ ہوگا کہ میری آنے والی ہر ویڈیوز آپ کو مل سکے گی اور آپ کا اور میرا جو ساتھ ہے ہمیشہ کے لیے قائم رہ سکے گا. تو ہمیں یاد رکھیے گا دوستو. اللہ حافظ.